اسلام آباد میں وزیر صحت قادر پٹیل اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ کیا گیا ہے کہ اپنے ملک میں اپنے بچوں کو سہولیات میسر کی جائیں گی۔ آج کی میٹنگ میں جن افراد نے شرکت کی ان میں مسٹر جاوید امید خان، بیرسٹر چودھری سلطان منصور، مسٹر محمد شبیر کسبتی، پروفیسر ڈاکٹر نوشاد احمد شیخ، پروفیسر ڈاکٹر نقیب اللہ اچکزئی، ڈاکٹر محمد زبیر خان، ڈاکٹر خورشید احمد نسیم، لیفٹیننٹ جنرل نرگس جوہر نگار جوہر جو ہیں ہماری ریسپیکٹیبل لیفٹیننٹ جنرل جو سرجن جنرل ہیں انہوں نے شرکت کی، اور مرزا نصیر الدین محمود احمد یہ اسپیشل سیکرٹری ہمارے تھے، یہ بھی تھے۔ تقریباً پورے پاکستان کے ہر صوبے کی نمائندگی ہوئی اس میں، اور یہ یونانیمسلی ڈیسیشن تھے۔ اس کے علاوہ جو فیصلے مجھے آگاہ کیا شیخ صاحب نے وہ یہ کیے گئے کہ این ایل ای کو نظر ثانی کے لیے کر دیا گیا کہ این ایل ای ایگزام کو نظر ثانی کی جائے گی اس پہ، جو پاکستان ایگزیکٹلی ہوئی جو ہمارا تھا کہ جو پاکستانی گریجویٹس ہیں، میڈیکل گریجویٹس ہیں، ان کے لیے این ایل ای کو بھی ایک بار پھر دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے یا نہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کی ضرورت کو باقی رہتی ہے، لیکن پھر بھی بورڈ جلدی آپ کو آگاہ کر دے گا۔ اور جبری طور پہ جو ملازمین نکالے گئے تھے پی ایم سی سے ان کو بھی بحال کرنے کا آج فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو ایک عجیب ورڈ تھا کہ جی کمپلسری گولڈن شیک ہینڈ، یہ کمپلسری گولڈن ہیڈ شیک کیا ہوتا ہے؟ یہ مقصد کمپلسری آپ پہ کہ آپ گولڈن ہیڈ شیک لے لیں، اس کو بھی ختم کر دیا گیا اور ان ملازمین کو بھی بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فارنرز کے لیے این ایل ای موجود رہے گی، تو یہ ایک بہت بڑا ذہنی ریلیف ہے ماؤں کے لیے، بچوں کے لیے، جن کے جو والدین ہیں ان کے لیے ایک کشمکش کی صورتحال میں تھے بچے، ان کی فیملیاں۔ ظاہر ہے آپ میں سے بھی جس کے ہمارے بچے پڑھتے ہیں، بیٹیاں، بھائی، تو ایک بڑی ذہنی کشمکش ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے، اور اب لوگوں کے ذہن میں اور دلوں میں سکون رہے گا، اور انشاءاللہ ہاں اوبیسلی ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ایگزام سینٹرلائز کیا گیا تھا تو بہت حد تک یہ ہماری 18 امینڈمنٹ کے بھی خلاف جاتا تھا، بہت حد تک، کیونکہ وفاق صوبوں کا امتحان لے رہا تھا، تو یہ ایک عجیب بات تھی کہ اور کریکولم ہمارے الگ ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کریکولم میں بڑا ڈفرنس ہے صوبوں کے، تو یہ چیز بھی سارٹ آؤٹ ہو گئی۔ تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑا سنگ میل عبور کیا ہے حکومت نے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، اور بلاول بھٹو صاحب کا بھی یہ وعدہ تھا ینگ ڈاکٹرز سے، اسٹوڈنٹ سے، کہ ہم اس طرح کا جو دوہرا معیار ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا تھی تاکہ پبلک تک جا سکے۔ پٹیل صاحب یہ بڑا اچھا اقدام کیا، ہم نے خود دیکھا کہ بیچارے طالب علم جو یہاں پہ سڑکوں میں ذلیل ہوتے تھے، اور ان کی بات ہو رہی بلا وجہ کے ٹیسٹ ان کے اوپر، جب وہ MBBS کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ٹیسٹوں کی ضرورت ہوگی، تو ایک تو یہ آپ نے ختم کر دیا، اچھا اقدام ہے۔ دوسرا جو آپ نے باہر چائنا لوگ جاتے تھے 15 لاکھ 10 لاکھ، وہ اس سے ریلیف ملے گا۔ دوسرا سر ایک جو بدقسمتی کی بات ہے ہمارے یہاں جو اسلام آباد کے ہاسپٹلس ہیں، تو اوور لوڈڈ ہے، دوسرا صفائی کا معیار انتہائی ناقص ہے۔ چلے ہسپتالوں کے لیے پھر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ اپنے سوالات کو تھوڑا سا بریف رکھے تاکہ جواب تھوڑا میں تفصیل سے دے سکوں۔ سوال یہ تھا کہ کتنے طلبہ ریلیف ملے گا؟ اول تو یہ کہ ایک اچھا اقدام ہے کہ وہ کہتے ہیں صراط مستقیم پہ آ گئی ہے وزارت صحت، یہ اچھے اقدامات کی ہیں۔ پٹیل صاحب ایک تو یہ ہے کہ سابقہ حکومت نے صحت کارڈ جاری کیا تھا، آپ لوگوں نے بھی اسے برقرار رکھا، یقیناً ایک مستحسن اقدام ہے، لیکن صورتحال اس کے برعکس ہے۔ اگر ہسپتال مافیا کو آپ جا کے دیکھو تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ اسلام آباد میں وزیر صحت عبدالقادر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔